تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں. اللہ سے کہتے یا اللہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روی منزل ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت الذی تولی وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. زه اردو کی خبرو کم کو پښتو کې؟ اردو. عزیزان گرامی اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج 9 نومبر ہے
اور 9 نومبر مسلمانوں میں ایک عظیم انسان ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر رہ کر ایک طرف ان کو ایک آزاد مملکت دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور دوسری جانب انہوں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اپنا ایک ایسا کلام پیش کر دیا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے جو نقطہ ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے وہ یہ کہ علامہ اقبال عام شعراء کی مانند کوئی شاعر نہیں ہے کہ بس وہ اشعار کہنے کا کوئی شوق ہو، کوئی قافیہ اور ردیف بنانے کا اس کو ایک اس سے رغبت ہو، بلکہ اس کی شاعری اور اس کے کلام کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ پھر جب اس کی شاعری جو کہ اردو اور فارسی پر مشتمل ہے اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کو بانداز دیگر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں پیش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فارسی کتاب اسرار خودی میں کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ گر بحرفم غیر قرآن مزمر است، گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے اندر کوئی نور نہیں ہے ایمان کا، اور اگر میں نے جو کلام پیش کیا ہے یہ آپ کے کلام کی تشریح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا، تو میدان حشر میں جب کہ میں آپ کے سامنے آؤں تو آپ مجھے دھتکار دیجئے کہ میں نے اگر اپنے کلام میں سوائے اس کے کوئی چیز پیش کی ہو۔ چنانچہ علامہ اقبال جا بجا اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو ایک عام شاعر کی طرح کوئی کلام اور کوئی شاعری مت سمجھو، یہ تو حقیقت میں قرآن کا اور حدیث کا ایک پیغام ہے جو میں نے امت کو دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں ایک پرندہ شاہین وہ بہت شہرت رکھتا ہے، اور شاہین در حقیقت اقبال نے مسلمان نوجوان کا نام رکھا ہے کہ مسلمان نوجوان تو ان کی نگاہ میں شاہین ہے، اور شاہین کی پھر جو صفات ہیں، یعنی شاہین کو ویسے انہوں نے منتخب نہیں کیا بلکہ شاہین کے اندر جو صفات ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان بھی حقیقت میں ایسے ہی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ مثال کے طور پر شاہین وہ زمین سے بہت اوپر اڑتا ہے، اوپر، یعنی ہم نے کتنے پرندے ہم نے دیکھے ہیں اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں، مگر شاہین، باز اور شہباز یہ پرندہ ہم کبھی ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے۔ تو اس سے اقبال یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک ہے یہ دنیا، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے پیسے ٹکے انہی چیزوں پر ریجھ جاتے ہیں، انہی چیزوں پر عاشق ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر منہ مارنے کے جو ہے نا یہ لوگ عاشق ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو روحانیت پسند ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام اور جو پیغام دیا ہے ہم اسی کے عاشق بن جائیں اور اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اٹیچ کر دیں، انہیں دنیاوی چیزوں سے جو ہے نا اوپر اٹھ کر ایک پیغام کہ یہ جو مادی دنیا ہے اس مادی دنیا کے اندر آپ لوگوں نے الجھنا نہیں بلکہ آپ نے اوپر جانا ہے۔ تو یہ شاہین کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اوپر کو جاتا ہے۔ تو اس طرح مومن کا کام بھی یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اتنا مصروف اور منہمک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور وہ روحانیت کو بھول جائے۔ چنانچہ اردو میں وہ کہتا ہے کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن
اس زمین پر ایک تو یہ زمین ہے انتہائی پستی پر واقع ہے، اور اس کے مقابلے میں آسمان ہے انتہائی بلندی پر. تو زمین کے اندر کوئی چیز آسمان کے مماثل نہیں ہے، مگر ایک ہستی زمین پر ایسی ہے جو آسمان کو چیلنج کرتا ہے اور آسمان سے کہتا ہے کہ میں کھڑا تو زمین پر ہوں مگر میں ادھر آنا چاہتا ہوں. تو یہ اصل میں مومن ہے. تو کہتے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، کہ مومن جو ہوتا ہے تو وہ آسمان کے ساتھ جو ہے نا اس کو چیلنج دیتا ہے کہ میں اوپر آتا ہوں. خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. کہتے ہیں مومن یہ تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے مگر مٹی کے ساتھ وہ پنسا ہوا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی بس مٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ گزر جائے. اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ اگر پوری زندگی وہ مٹی کے اندر گھس کر رہ جائے. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں فرماتے ہیں کہ خاک می خوردیم عمر در غذا، خاک مارا خرد آخر در جزا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی خاک چاٹتے رہے اور خاک اور مٹی کھاتے رہے. یعنی یہ جو ہم کچھ کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ گندم کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. یہ جوار کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے. یہ جانور جو ہم گوشت کھاتے ہیں یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں اور پھر جو ہے نا مٹی سے. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ خاک می خوردیم عمر در غذا، میں پوری زندگی خاک کھاتا رہا، مٹی کھاتا رہا. تو کہتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مٹی نے مجھ سے انتقام لیا. خاک می خوردیم عمر در غذا، خاک مارا خرد آخر در جزا. تو کہتے ہیں بالآخر مٹی نے مجھے کھانا شروع کر دیا. اب وہ جو مٹی ہمیں کھاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم مر جائیں گے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یہ تو سب جانتے ہیں. مگر ایک اور شکل مٹی کی اس دنیا میں، وہ یہ کہ مٹی کیسے ہمیں کھاتی ہے؟ ہمارے خیالات مادہ پرستانہ کر دیے. ہم سوائے پیسے ٹکے کے اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، بس انہی چیزوں کے اندر دنیا کے اندر الجھ کر رہ گئے. تو مٹی نے گویا کہ ہمیں کھانا شروع کر دیا. تو یہ اب مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ بنا تو خاک سے ہے، مٹی سے ہے، مگر مٹی کے اندر وہ ایسا پیوست نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ نہ سکے اور اعلیٰ جو روحانی اسباق کے وہاں تک اور روحانی مقامات ہے وہاں پر نہ پہنچ سکے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مومن کا مقام کیا ہے؟ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کوا ہوتا ہے یا مردار خور پرندے ہوتے ہیں وہ ادھر قریب اڑتے رہتے ہیں اور اس خیال سے اڑتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا اس کو مل جائے تو چڑیا پر جھپٹا مار کے چڑیا کو کھا لے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی موٹی جو چڑیاں یہاں پر وہ ہوتی ہے اس کو کنجش کو حمام کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مردار خور پرندے اور کوے وہ یہ چڑیے کھاتے ہیں، مگر باز اور شہباز کیا کھاتا ہے؟ باز اور شہباز یہ چھوٹی موٹی یہ چڑیاں نہیں کھاتی، وہ اتنا اوپر کو اٹھتا ہے اور وہ پرندے کھاتا ہے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں. جس طرح شاہین کی نگاہ میں ان چڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح ایک مومن کی نگاہ میں دنیا کے پیسے ٹکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. اور کہتے ہیں مومن تو وہ ہستی ہے جو فرشتے کے پیچھے دوڑتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک مقام وہ تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، وہاں سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف لے گئے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو کہتے ہیں کہ مومن کا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تو جب حق اور باطل کی لڑائی ہو، کوئی معرکہ ہو، تو یہ مومن جو ہے نا وہ فولاد ہے. تو اقبال نے یہ شاہین کے حوالے سے مسلمان نوجوان کو پیغام دیا. ایک اور پیغام اس کا یہ ہے کہ تم لوگ اپنے اندر یقین پیدا کرو. یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت ہے، کتابوں کو ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ صرف ہم زبان سے مانتے ہیں. تو اقبال کے اس پیغام اور شاعری میں ہم دیکھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف زبانی ماننا کافی نہیں ہے، زبانی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ رسول آخرت کو مانتا ہوں، یہ دل کی گہرائی سے انسان وہ مانے. یہ جب انسان دل کی گہرائی سے مانے اس کا نام ہے یقین. اور یہ یقین اصل میں ایمان کا وہ اصل خلاصہ ہے.
چنانچہ اقبال کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ آپ کے دل کے اندر اگر ایک ایمان وہ جگہ نہیں پا سکا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. اور تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. کہ تم عرب ہو یا عجم، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بھی رہتے ہو، جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ جو ہے نا یہ زبان سے اتر کر آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچے تو کہتے آپ نے کلمے کا مفہوم اور مطلب سمجھا ہی نہیں. یہ آپ کے لیے ایک اجنبی سے الفاظ ہے. تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گا ہی. تو اقبال نے پیغام دیا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرنا، صرف زبان سے اللہ ماننا بجائے خود وہ تو ایک بڑی دولت ہے کہ انسان کو مل جائے، مگر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کافی یہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اتر جائے. اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فارسی میں کہتے ہیں کہ تازہ کن ایمان نہ از گفت زباں، اے ہوارا تازہ کر دی در نہاں. مولانا رومی کہتے ہیں تازہ کن ایمان تازہ کرو، نہ از گفت زباں، مگر کہتے میں یہ نہیں کہتا کہ تم صرف زبان سے کہو. اے ہوارا تازہ کر دی در نہاں، کہتے کہ دنیا کے جو خواہشات تھے، لالچ سے اور حرص سے محبتیں ہیں، کہتے ہیں وہ چیزیں تو آپ نے دل کے اس بیٹھک اور ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے نا تازہ کر رکھی ہے، اور ایمان صرف آپ کے ہونٹوں پر ہے. تو کہتے یہ معاملہ جو ہے نا کافی ہو نہیں. تو تازہ کن ایمان از گفتی زباں، اے ہوارا تازہ کر دی در نہاں. تو اقبال کے پیغام میں ایک پیغام یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے اسے دل کی گہرائیوں تک لے جاؤ. اور یہ بات اصل میں قرآن کا پیغام ہے. سورۃ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی یہ ریپیٹیشن جو ہے تکرار کہ اے ایمان والو، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو تو پھر اس کا کیا مطلب کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے زبان سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے آپ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے. مگر اس پر بس نہیں، یہ نہیں کہ بس کام مکمل ہو گیا، اب اس لا الہ الا اللہ کے الفاظ کو اب یہ دل کی گہرائیوں تک لے جانا ہے تاکہ آپ کا قلب بھی اس کی شہادت دے. زبان اور دل کی، مولانا حالی نے جو کہا تھا کہ وہی وہ اللہ جو ہے نا وہ اس لائق ہے زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہے. آپ زبان سے بھی شہادت دے اللہ کی عظمت اور آپ کا دل بھی اس بات کی شہادت دے. تو یہ دل کی، چنانچہ ایک تو قرآن کا یہ مقام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک دوسرا مقام ہے 28ویں پارے میں سورۃ صف ہے. تو سورۃ صف میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے. یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے. تو مطلب ہے اگر صرف یہ بات انسان کو اس دردناک عذاب سے بچا سکتی کہ جو ایمان والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ایک دوسری تجارت بتانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اب اللہ نے اب وہ دوسری تجارت کیا ہے، اے ایمان والو تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ. تو مطلب بے زبان سے آپ مان چکے ہیں، آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں جو پہلے سے مسلم گھرانہ ہے اور اس میں جو ہے نا آپ شروع سے بچپن سے یہ مسلمان ہیں. مگر یہ بات اس پر جب تک آپ نے غور نہیں کیا، جب تک آپ دل کی گہرائیوں تک اس کو نہیں لے گئے، جب تک اس نے یقین کی شکل اختیار نہیں کی تو پھر تو کام جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوگا. تو ایمان والو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے نا وہ ایمان لاؤ. تو یہ اقبال کے پیغام کا ایک حصہ ہے کہ اس نے کہا کہ ایمان جو ہے اس کو یقین تک اور دل کی گہرائیوں تک جو ہے نا وہ لے جاؤ. پھر علامہ اقبال کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پیغام ہے تو اس میں قرآن کی عظمت، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان قرآن کے قریب نہیں آیا ہے تو اس کی یہ حالت بدل نہیں سکتی. یہ جو زوال ہے اور یہ جو تاریکی ہے جس میں کہ وہ گرا ہوا ہے، یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان قرآن کے پاس نہیں. لہذا قرآن کی عظمت کے بارے میں ان کا کلام زیادہ تر فارسی میں ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں دانی کے آئینی تو چیز، کہ تمہیں پتہ ہے مسلمانوں کو تمہارے لیے آئین اور قانون کیا ہے. زیر گردوں سر تمکینی تو چیز، اور آسمان کے نیچے تمہارے لیے جو ہے روب اور دبدبے اور اعزاز والی کتاب کون سی ہے.
کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی اولا سالست و قدیم، کہتے ہیں وہ یہ زندہ کتاب ہے جس کی حکمت اور جس کا فلسفہ اور جس کا پیغام جو ہے نا وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی پرانا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ رہ زنا از حفظ رہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن، کہ جو لوگ چوریاں کرتے تھے، جو ڈاکے ڈالتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا؟ چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے، تو کہتے وہ لوگ جو چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، رہ زنا از حفظ جب وہ قرآن کی حفاظت میں آئے، رہبر شدن تو پوری دنیا کے امام بن گئے، مسلمان بن گئے۔ وہ اسپین پہنچے اور جا بجا جو سپر پاورز تھی، سلطنت کسریٰ، سلطنت ایران، ان تمام کو انہوں نے فتح کر ڈالا۔ یہ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا پیغام لے آئے۔ تو رہ زنا جو چوری کرنے والے تھے، از حفظ رہبر شدن، وہ قرآن کی حفاظت میں آ گئے تو دنیا کے رہبر اور امام بن گئے۔ از کتاب صاحب دفتر شدن، اور جب اس ایک قرآن کو انہوں نے اپنایا تو کہتے ہیں انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی۔ چنانچہ یہ تو ہمارے جو انگریز مصنفین ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو سائنس آج جو ہمارے پاس ہے اس کی اصل بنیاد تو مسلمانوں نے رکھی۔ چنانچہ رابرٹ بریفالٹ یہ انگریز ہے اور اس کی کتاب کا نام ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی۔ تو دی میکنگ آف ہیومینٹی میں رابرٹ بریفالٹ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمان جب اسپین کے اندر آ گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ترقیاں کی اور دنیا کو جو سائنس اور جو علم دیا، تو کہتے ہیں یورپ نے حقیقت میں وہاں سے حاصل کیا اور بعد میں اس کو جو ہے نا یہ پروان چڑھایا۔ تو یہ اچھا، تیسری بات جو چوتھی جو اقبال کے پیغام میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو عظیم ماضی ہے، عظمت رفتہ، اس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی جو کتاب شکوہ، انہیں بظاہر تو شکوہ ہے مگر انہوں نے ایک ایک مسلمان نوجوان کو جو ہے نا گویا کہ باخبر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہو۔ چنانچہ وہ الفاظ ہیں کہ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ راہوں میں، اللہ سے کہتے یا اللہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے۔ کہتے ہیں کہ ایران اور روما میں انسان خدا بنے بیٹھے تھے۔ ایران کا کسرا جو تھا وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور روم کا جو ہیرکلیس تھا قیصری روم وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کا خدا سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اسلاف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، توڑے مخلوق خداوند، وہ مخلوق تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تو یہ گویا کہ وہ عظمت رفتہ کو علامہ اقبال نے بیان کیا، اور اس کے بعد پر جب اللہ نے اس کو جواب دیا ہے تو اس میں بھی یہ پیغام موجود ہے کہ دیکھو مسلمانوں، یہ جو اب تمہارے اوپر زوال آ گیا ہے تو اس کی وجہ تم ہو، یہ تم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے تمہاری اندر نااہلیت اور نالائقی تمہارے اندر پیدا ہو گئی کہ بس پھر اللہ تعالیٰ کے در سے آپ دور ہو گئے، قرآن سے آپ لوگ جو ہے نا وہ دور ہو گئے۔ تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روی منزل ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں کس کو راہ دکھاؤں، کسی نے مجھ سے راہ کے بارے میں تو پوچھنے والا بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روی قابل ہی نہیں، اور جو ہو قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیاوی نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایک شخص کے اندر یہ قابلیت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انگلی سے پکڑ کر جو ہے نا اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، اب علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام میں جا بجا، چنانچہ میں پہلے ان کے چند فارسی الفاظ آپ کو سناتا ہوں اور پھر فلسطین کی طرف آتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ
رمز قرآن از حسین آموختیم ذاتشی او شعلہا اندوختیم. اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ پیغام ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کا جو جذبہ جہاد ہے اس میں سردی آ گئی ہے، تو انہوں نے میدان کربلا میں آ کر گویا کہ اسلام کی سربلندی کا ایک نقشہ لوگوں کو دکھایا. تو رمز قرآن از حسین آموختیم ذات شیعو شعلہا اندوختیم. اور کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگ جلائی تھی جہاد کی، تو اسی آگ سے ہم لوگوں نے جا بجا مختلف تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہے اسلام کی وہ ہے. تو یہ مسلمان اب اس کو دیکھ کر اسی نقش قدم پر جا کر جو ہے نا اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائے. موجودہ زمانے میں اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جس قسم پرسی کی حالت میں ہے اور جس ذلت اور خواری میں ہے، اس کا ذکر بھی انہوں نے شکوہ جواب شکوہ میں کیا ہے کہ وہ یعنی آپ کے جو بڑے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی وہ لوگ اس لیے معزز تھے کہ انہوں نے قرآن کو ہولڈ کیا تھا، اور تم لوگ اس لیے خوار ہو گئے کہ تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو آج بھی جہاں جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری. اور قرآن سے جب دوری ہو گئی تو ایمان اور یقین سے دوری ہو گئی، کیونکہ ایمان اور یقین کا منبع اور سرچشمہ اور سورس وہ ہے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، لہٰذا ایمانی طاقت ہماری کمزور ہو گئی. جب کمزور ہو گئی تو ہمارے ہاتھوں میں پھر وہ یارہ نہیں رہا کہ اس سے ہم تلوار پکڑ سکے اور پھر جہاد کا کام کر سکے. تو اس لیے جو ہے نا اسرائیل ہمارے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر وہ چل دوڑے، اور تقریباً 1 سال ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف وہاں پر ظلم اور بربریت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بلکہ پوری یہ جو امت مسلمہ ہے 60-61 ممالک ہیں اور یہ سارے چپ ہیں. ان میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ مذمت کر سکے. اس کی وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ حقیقت میں یہ، وہ جو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا کہ ایک وقت آئے گا اے مسلمانوں کہ تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ یہ جو کافر قومیں ہیں یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آپ پر کہ آ جاؤ ان مسلمانوں کے ساتھ بڑھ جاؤ، یہ چیزیں مسلمانوں سے لے لو. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا اس زمانے میں ہم تعداد میں کم ہوں گے اس لیے ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے. تو پھر کہتے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تمہیں بیماری لائق ہو جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اور یہ کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے، کہ قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوتے تو ہمارے اندر ایمان کی تازگی ہوتی. جب وہ ایمان کی تازگی نہیں رہی تو دنیا کی محبت نے ہمیں گھیر لیا، موت سے نفرت جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ آ گئی ہے، لہٰذا یہ معاملہ وہ ہو گیا ہے.